اچھا ظفیر صاحب، ایک اور ایشو ہے جس پر میں آپ سے رہنمائی لوں گا کہ بچوں کو کلاس روم میں سبق یاد کروایا جاتا ہے، ٹیچر محنت کرتا ہے، بچہ بھی کسی نہ کسی حد تک محنت کرتا ہے اور وہ لیسن پریپیئر کرتا ہے، لیسن کو لرن کرتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یا نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس لیسن کو بھول چکا ہوتا ہے، وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے کلاس میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے سر یا مس میں نے تو یاد کیا تھا بٹ آپ کے سامنے ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہتا۔ تو یہ میموری کے اوپر آپ بتائیں کہ میموری ہوتی کتنے ٹائپ کی ہے اور میموری لاس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ میموری جو ہے ہمارے پاس وہ دو طرح کی ہوتی ہے پہلے تو۔ اچھا، اس کو ایک کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم اور ایک کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم میموری۔ ہمارے میں کنفیوژن یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے وہ شاید کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، یا شاید ہم ایک دو دن بعد جو چیز بھول جاتے ہیں یا ایک منتھ بعد چیز بھول جاتے ہیں، تو وہ شارٹ ٹرم میں آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ شارٹ ٹرم میموری کا دورانیہ ہے، یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری کا مطلب ہے کہ 16 سے 25 سیکنڈ کے اندر اچھا اگر آپ کو کوئی چیز بھول جاتی ہے تو وہ شارٹ ٹرم میموری۔ اچھا، یہ میری بھی رہنمائی کی آپ نے۔ بالکل ایسے ہی اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جائے، مطلب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 1 منٹ بعد یا 1.5 منٹ بعد یا گھنٹے بعد میں ایک چیز کو بھول گیا، تو اس کو آپ نے کنسیڈر لانگ ٹرم میں کرنا ہے، اس کو ہمیں شارٹ ٹرم میں نہیں کرنا۔ بعض ہمیں ہوتا ہے کہ جی آج کے دن ہی ہم بھولے تو وہ شارٹ ٹرم میں ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ کیوں بھول جاتا ہے چیزوں کو یا یاد کرتا ہے تو کیوں نہیں اس کے ذہن میں رہتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ جی ادھر ہی یاد کر لیں، ادھر ہی آپ نے لیسن یاد کرنا، تو وہ اس کو ہم نے ایک چیز سنی ہے، وہ رٹا لگانا شروع کر دیتا ہے اس کو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم تو ہمیں سنا دے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی کلاس کو لیو کرے گا یا جیسے ہی اس کا ٹاپک چینج ہوگا، جیسے اگر اس نے بایو کا یاد کیا اور وہ فزکس میں چلا جاتا ہے تو وہ بایو کا ڈیفینیٹلی بھول جائے گا، اس کو نہیں یاد کروانے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو ٹیچر کو بھی ذمہ داری آتی ہے اور اس کے پیرنٹس کو بھی ذمہ داری آتی ہے۔ ٹیچر پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اس طرح سے پڑھائے کہ وہ اس کے دماغ کے اندر تھوڑا سا اسٹور اس طرح سے ہو جائے کہ وہ اس کو بھولے نا، تھوڑا پڑھائے اور کیا ہے کہ اس کے اندر اس کو ایسا سمجھا دے کہ اس کے اندر کچھ ایک دو پوائنٹس جو ہے نا وہ اس کے ذہن کے اندر بیٹھے۔ دوسری بات ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری یہاں پہ کیا آتی ہے کہ آپ بچے سے پوچھیں کہ آپ نے آج کیا پڑھا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، یعنی چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس کے لیے اور ٹیچر کے لیے، دونوں کے لیے لازمی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ زیادہ سے زیادہ اپنے سبق کو، اپنے لیسن کو یاد رکھ سکے، تو دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دونوں اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کریں۔ آپ نے گھر جا کے جب بچہ جاتا ہے تو پیرنٹس بعض دفعہ ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھتے، بچہ تھکا ہو جاتا ہے، جا کے اپنا بیگ وغیرہ رکھ دیتا ہے، اس کو ٹینشن، وہ کہتا ہے میں پڑھا ہے اب میری ذمہ داری ختم ہوگی۔ لیکن پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کا ورک چیک کرے، ہوم ورک چیک کرے، اس سے ایک آدھی چیز پوچھ لیں، نہ 6 کے 6 سبجیکٹ اس سے نہ پوچھیں، وہ دوبارہ برڈن میں آ جائے گا کہ مجھے 6 سبجیکٹ دوبارہ پوچھیں۔ ایک ہی سبجیکٹ کو آپ جو ہے اس سے پوچھ لیں کہ جی بتائیں جی آج آپ نے کیا پڑھا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر بچے کو نہیں بھی یاد ہوگا تو پیرنٹس کو پتہ چل جائے کہ یہ اگر اس نے نہیں یاد کیا تو جی اس کی رپورٹ کر دو، یا اگر اس نے یاد کیا ہو تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو شاباش دیں گے، جی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ بچہ اپنی میموری کو آہستہ آہستہ جو ہے، اگر اس کی ویک بھی میموری ہے تو اس کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جی میں نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے تو گھر میں سے پوچھنے والا بیٹھا ہوا ہے، اگر میں یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی مس بہیو کر گیا، مس میں نے اگر چھوڑ دیا اس کو، تو گھر میں جو بیٹھا ہوا بندہ اس نے مجھ سے پوچھنا، تو لہٰذا مجھے یہیں پہ کر کے جانا ہے، تو وہ اس کی تیاری پہلے سے کر کے جائے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میموری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ بچے کے اوپر بھی ایک برڈن رہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے اور میں نے آگے جا کے اس کا جو ہے وہ جواب۔ ٹھیک، تو ظفیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ بچے جن کو میموری لاس کا ایشو ہے یا وہ پیرنٹس جن کے بچوں کے ساتھ یہ ایشو ہے، وہ کس طرح اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ گائیڈنس ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔